اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، آپ کا پھر استقبال ہے آپ کے پروگرام احکام اسلامی کی جدید سیریز میں، جس میں ہم رسالہ توضیح المسائل کی مدد سے احکامات کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری بحث کفارے کے سلسلے میں چل رہی تھی روزے کے، وہ تقریباً تمام ہو گئی۔ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں انسان پر قضا تو ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ وہ مقامات جہاں کفارہ وہاں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، جس کی بحث گزر چکی پچھلے ایپیسوڈز میں۔ اب ہم ان مقامات کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں جہاں کفارہ نہیں ہے لیکن روزے کی قضا شخص پر واجب ہو جاتی ہے۔ اگر ایک شخص رمضان میں رات میں جنب ہو جائے، اور جیسے کہ پہلے مثال میں بیان کیا گیا، تفصیل بیان کیا گیا، صبح کی اذان تک دوسری نیند سے بیدار نہ ہو تو اس پر قضا واجب ہو جائے گی۔ ایک انسان جیسا کہ پہلے ہی بیان کیا گیا، رات میں جنب ہوا اور وہ سو جائے، جبکہ جانتا ہو کہ اگر سو جائے گا تو اذان صبح تک بیدار نہیں ہوگا اور بغیر غسل کیے سو جائے تو اس پہ قضا ہے۔ یا انسان جاگے، ایک نیند کے بعد مجنب ہو گیا، سو گیا اس ارادے کے ساتھ کہ میں اٹھوں گا، اٹھا، آنکھ کھلی، اس کی سحر سے پہلے آنکھ کھلی، یعنی اذان صبح سے پہلے آنکھ کھلی، اور پھر سو گیا کہ میں اذان صبح پر اٹھ کے غسل کر لوں گا، اذان صبح سے پہلے اٹھ کے غسل کر لوں گا، نہیں کیا اس نے غسل اور نیند نہیں کھلی تو پھر اس کے اوپر قضا واجب ہے۔ اسی طرح اگر روزے کو باطل کرنے والا کام نہ کیا ہو لیکن روزے کی نیت نہ کرے، روزے کی نیت ہی نہیں کی، اس نے بھوکا پیاسا رہ رہا ہے لیکن اس نے نیت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، یا نیت تو کی ہے لیکن دنیا کے لیے نیت کی ہے، جو ہم نے پہلے دن بیان کیا تھا کہ روزہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے لیے رکھا جائے گا۔ اگر اس میں کسی کو شریک کرا یا اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کام کے لیے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا تو وہ بھوک پیاس ہو سکتی ہے، روزہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر روزے کی نیت ہی نہ کرے یا ریا کرے، یعنی لوگوں پر ظاہر کرے کہ روزے سے ہو، یا روزہ رکھنے کا ارادہ کرے اس طرح سے کہ اگر ایسے کام کا ارادہ کرے، اور اسی طرح اگر ایسے کام کا ارادہ کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو، تو احتیاط لازم یہ ہے کہ اس کے دن کے روزے کی قضا رکھنا ضروری ہے، یعنی احتیاط واجب ہے یہ۔ یا تو اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پہ عمل کرے گا، نہیں تو اس احتیاط پر عمل کرتے ہوئے روزے کی قضا کرے گا۔ یعنی انسان نے نیت ہی نہیں کی روزے کی، دن بھر بھوکا رہا، کوئی کام انجام اس نے ایسا نہیں دیا جس سے روزہ باطل ہوتا، لیکن اس نے نیت روزے کی نہیں کی ہے، یا دنیا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ روزے دار ہے، اس ارادے سے روزہ رکھ رہا ہے کہ میں لوگوں سے بتاؤں کہ میں روزے سے ہوں، لوگوں کو دکھاؤں کہ میں روزے سے ہوں، میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں پرہیزگار ہوں، اس نیت سے، اللہ کے حکم سے نہیں، اللہ کے لیے نہیں، تو اس کا روزہ، یہ روزہ کافی نہیں ہے، اسے اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ ماہ رمضان مبارک میں غسل جنابت کو جو شخص بھول جائے اور جنابت کی حالت میں کئی دن روزہ رکھتا رہے، انسان کو بھول گیا غسل کرنا، مجنب ہوا تھا یہ یاد ہے، غسل کرنا بھول گیا، 2 دن بعد یاد آیا کہ میں نے تو غسل ہی نہیں کیا ہے، تو اسے اس روزے کی قضا، یہ جو روزے حالت جنابت میں رکھیں ان کی قضا کرنی چاہیے۔ ماہ مبارک میں یہ تحقیق کیے بغیر کہ صبح ہوئی ہے یا نہیں، کوئی کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہے اور بعد میں پتہ چلے کہ صبح ہو چکی تھی، تحقیق نہیں کی، گھڑی بھی نہیں دیکھی، اذان کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوا، کسی سے پوچھا بھی نہیں، یہ سوچ کر گمان کر کے کہ صبح ابھی نہیں ہوئی ہے، کوئی کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو، کچھ کھا لے، کبھی ٹائم ہے کھا لے، یا کوئی اور ایسا کام انجام دے جو روزے کو باطل کرتا ہو، بعد میں پتہ چلے کہ نہیں اس وقت صبح ہو چکی تھی، اذان کا وقت ہو چکا تھا، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ قربت مطلقہ کی نیت سے اس دن کے چیزوں سے اجتناب کرے جو روزے کو باطل کرتی ہیں، اور اس دن کے روزے کی قضا بھی کرے۔ یعنی اس دن تو وہ اب یہ نہ کرے کہ مثلا اب تو روزہ خرابی ہو گیا، اب دن بھر ہم کھائے پیے، نہیں، قصد قربت کی نیت سے دن بھر روزے کی حالت میں رہے گا، افطار کے وقت ہی روزے کو کھولے گا اور اس روز کی قضا بھی کرے گا۔ یہ کب ہے؟ جب اس نے تحقیق کیے بغیر کہ صبح ہوئی ہے یا نہیں، ایک بار تحقیق کی اور اسے یقین ہو گیا کہ صبح نہیں ہوئی اور اس کے بعد کھا لے، بعد میں پتہ چلا کہ تحقیق غلط ہے تو اس کے اوپر قضا کا فارہ کچھ نہیں ہے، لیکن جس نے تحقیق نہیں کی اس کا حکم ہے۔ کوئی یہ کہے کہ صبح نہیں ہوئی
اور انسان اس کے کہنے کے بنا پر کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہے، بعد میں پتہ چلے کہ صبح ہو گئی تھی، تو پھر اس کے اوپر اس روز کی قضا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان نے ایک عمل انجام دیا جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، کفارہ نہیں ہے اس شخص پر، لیکن کسی کے کہنے پر عمل کیا جو بعد میں پتہ چلا کہ روزے کو باطل کر دیتا ہے، یہاں پر قضا اس کی گردن پر باقی رہے گی، یعنی اس روز کے روزے کی قضا اسے کرنی پڑے۔ البتہ یہ دن بھی روزے سے رہے گا، قصد قربت کی نیت سے روزہ پورا کرے گا، لیکن اس کی قضا بھی بجا لائے گا۔ بالکل اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ اگر کوئی کہے کہ صبح ہو گئی ہے اور اظہار کو اس کے کہنے پہ یقین نہ ہو اور سمجھے کہ مذاق کر رہا ہے اور خود تحقیق نہ کرے اور کوئی کام ایسا کرے جو روزے کو باطل کرتا ہے اور بعد میں معلوم ہو کہ صبح ہو گئی تھی، یقین نہیں ہوا تھا اسے کہنے پہ سامنے والے کے، مذاق کر رہا ہے، یہ کہہ رہا تھا، لیکن پھر اپنے ساتھ عمل ایسا کر لے جو روزے کو باطل کر دیتا ہے اور بعد میں معلوم ہو کہ نہیں صبح ہو گئی تھی اور اسے اس وقت ایسا کام انجام دیا جس میں صبح ہو چکی تھی، تو اس شخص کے اوپر اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ جہاں مقامات ہیں جہاں کفارہ نہیں ہے لیکن قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح اگر انسان کو یقین اور اطمینان ہو کہ مغرب ہو گئی ہے اور وہ روزہ افطار کر لے اور بعد میں پتہ چلے کہ مغرب نہیں ہوئی تھی، تو کیا ہے؟ قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر مطلع ابر و آلود ہو اور انسان اس گمان کے تحت روزہ افطار کر لے کہ مغرب ہو گئی ہے اور بعد میں معلوم ہو کہ مغرب نہیں ہوئی، تو احتیاط کی بنا پر اس صورت میں قضا واجب ہے۔ دو مسئلے ہو گئے، ایک ہے کہ اسے یقین اور اطمینان ہے کہ مغرب ہو گئی اور وہ روزے کو افطار کر لے اور بعد میں پتہ چلے کہ مغرب نہیں ہوئی تھی، تو اس کو روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر مطلع ابر آلود ہو اور انسان اس گمان کے تحت روزہ افطار کر لے کہ مغرب ہو گئی ہے اور بعد میں معلوم ہو کہ مغرب نہیں، تو یہاں پر احتیاط یہ ہے کہ روزے کی قضا کرے۔ یہاں پر احتیاط ہے، جہاں ابر آلود ہے، بادل بہت تھے، اسے لگا کہ مغرب ہو گئی ہے، روزہ کھول لیا اس نے، بعد میں پتہ چلا نہیں مغرب نہیں ہوئی تھی، ابر آلود تھا، اس وقت تو سورج ابھی ڈوبا نہیں تھا، تو یہاں پر اس کے اوپر احتیاط ہے۔ لیکن جہاں اس نے روزہ کھول لیا مغرب سوچ کر یقین کے ساتھ اور بعد میں پتہ چلا کہ غلط تھا، تو وہاں پر قضا اس کی ہے۔ اگر انسان پیاس کی وجہ سے کلی کرے، یعنی پانی منہ میں گھمائے اور بے اختیار پانی پیٹ میں چلا جائے، تو پھر اس کے لیے قضا ہے۔ یعنی پانی منہ میں اس نے اس لیے ڈالا کہ پی تو سکتا نہیں ہے، لیکن پیاس بہت لگ رہی تھی تو منہ کو تھوڑی سی تراوٹ دینے کے لیے اس نے منہ میں پانی ڈال لیا اور وہ پانی منہ میں بے اختیار پیٹ میں چلا جائے، تو یہاں پر قضا ہے۔ اگر نماز واجب وضو کے علاوہ، واجب نماز کے وضو کے علاوہ، ایک دفعہ ہے کہ وضو کر رہا ہے واجب نماز کے لیے، وہاں نہیں، جہاں واجب نماز کے علاوہ وضو میں کلی کی جائے تو احتیاط مستحب کی بنا پر اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ لیکن اگر انسان بھول جائے کہ روزے سے ہے اور پانی گلے سے اتر جائے یا پیاس کے علاوہ کسی دوسری وجہ سے جہاں کلی کرنا مستحب ہے وہاں ایسا عمل کرے اور پانی بے اختیار پیٹ میں چلا جائے تو اس کی قضا نہیں ہے۔ پیاس لگ رہی تھی، اس نے منہ میں پانی اس لیے ڈالا کہ تھوڑا سے منہ میں تراوٹ آ جائے، پینے کا ارادہ نہیں تھا اس کا، کلی کر رہا تھا، منہ میں پانی کو گھما رہا تھا کہ کلی کر دے گا، لیکن کچھ پانی چلا جائے یا پانی اندر بے اختیار اندر چلا جائے، تو یہاں پر چونکہ پیاس کی وجہ سے یہ کام کر رہا تھا، علماء کہتے ہیں یہاں پہ قضا کرنی چاہیے۔ لیکن نہیں، وضو کر رہا تھا، وضو بھی واجب نماز کے لیے کر رہا تھا اور اس میں کلی کرتے میں کچھ پانی منہ میں چلا جائے، یہاں پہ قضا نہیں ہے۔ لیکن اگر واجب نماز کے علاوہ وضو کر رہا تھا، قرآن پڑھنے کے لیے وضو کر رہا تھا یا مستحب نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا تھا اور کلی کرتے میں پانی اس سے بے اختیار چلا جائے، تو یہاں مستحب یہ ہے، احتیاط مستحب یہ کہ وہ قضا بھی کرے۔ لیکن اگر واجب نماز کے لیے وضو کر رہا تھا یا پیاس کے علاوہ کسی اور وجہ سے منہ میں پانی ڈالا، تو مثال کے طور پہ مسواک کرنا چاہ رہا تھا، مستحب تھا کہ منہ میں کلی کرے، صبح سو کے اٹھا تھا، اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے کلی کر رہا تھا اور بے اختیار پانی منہ میں چلا جائے، تو یہاں پر قضا اس کی گردن پر نہیں ہے۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم احکامات کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔